جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے تو اس وقت مسلم حکمران تاج محل بنا رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ وہ اعتراض ہے جو پچھلے کئی عرصوں سے مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کے اکابرین پر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اعتراض در حقیقت ایک مغالطہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور اکابرین سے منحرف کرنا مقصود ہے۔ آئیے اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے ٹیلی ویژنز پر تعلیم کے نام پر سفید جھوٹ پر مبنی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی تھیں تو مسلم بادشاہ اس وقت تاج محل اور شالامار باغ بنا رہے تھے۔ سب سے پہلے عقلی اعتبار سے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ان چینلز یا پروگرامز میں اگر کوئی سمجھ بوجھ والا آدمی بیٹھا ہو تو اس کو سمجھنے میں یہ مشکل نہیں آتی کہ مسلم دور کی شاندار عمارات جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئی وہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پہلی، فن تعمیر اور اس کی تفصیلی مہارت، جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ڈھانچے کے خد و خال وضع کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسری، کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت اس قدر مضبوط ہو کہ وہاں کے حکمران شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ بھی برداشت کر سکیں۔ معاشی حوالے سے ہندوستان اور بالعموم مسلم ادوار اور بالخصوص مغلیہ دور میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں اوسطاً 25% حصہ تعمیرات کا تھا۔ درآمدات انتہائی کم اور برآمدات انتہائی زیادہ تھیں، اور آج ماہر معاشیات جانتے ہیں کہ کامیاب ملک وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ ہو، یعنی ایکسپورٹ زیادہ ہو اور امپورٹ کم ہو۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکیوس برنیئر ہندوستان آیا، اور وہ اپنے سفر نامے میں کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس لیے سلطنت مغلیہ ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اب تعمیرات والے اعتراض کی طرف آتے ہیں کہ فن تعمیر جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص وغیرہ وغیرہ میں نظر آتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری کے علم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، یعنی جیومیٹری کا گہرا علم رکھتے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گرے تو گنبد تباہ نہ ہوں۔ مستری کی اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ گہری بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی کہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا ہے، اور دریا کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کرائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالہ سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل ایلیوژن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت بیک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔
یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے۔ یونیورسٹی آف وینیا کے پروفیسر ایبا کوچ نے حال ہی میں تاج محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو واضح کیے ہیں، اور بھی کئی راز مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ انگریز نے تعمیرات میں ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی اور آپٹیکل ایلوژنز کا آغاز 20ویں صدی میں کیا، جبکہ تاج محل ان طریقہ تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی کے وسط میں ہی مکمل کیا گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشینری اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو $1000 ملین لگنے کے باوجود ویسا تاج محل تعمیر ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل میوزک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگیں ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی حال فریسکو پینٹنگ کا ہے۔ فریسکو پینٹنگ جن کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدھم نہیں ہوئے، تمام مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیراکوٹا یعنی مٹی کو پکانے کا فن، ٹیراکوٹا سے بنے زیر زمین پائپ آج بھی ہمیں تمام مغل ادوار کے تعمیر شدہ عمارتوں میں ملتے ہیں۔ ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے PhD کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کا دورہ ہو اور جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت ہو؟ یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، معیشت دان، طبیب، فلسفی، حکمران اور انجینئرز نکلتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یا جہانگیر ہو یا استاد احمد علی لاہوری ہو، یہ سب مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے، اس لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کے لیے تھی۔ مزید بھی ہم مغربی منصفین کی گواہی پیش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ان عظیم صاحبان علم کو ول ڈیورنٹ مغربی دنیا کے مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہیں۔ وہ اپنی کتاب اسٹوری آف سیولائزیشن میں مغل ہندوستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر گاؤں میں ایک اسکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 اسکول تھے۔ ہر 400 افراد پر ایک اسکول ہوتا تھا۔ ان اسکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب جس کا نام اے کیس فار انڈیا ہے، اس میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدارس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا تھا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر M.D. باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی۔ وہ میکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بنگال میں انگریزوں کے آنے سے پہلے وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹا شہر میں علوم و فن سکھانے کے 400 کالج تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم
انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھیے کہ انہوں نے لکھا، تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ مذکورہ تمام علاقے دہلی یا آگرہ جیسے بڑے شہروں سے دور مضافات میں واقع تھے۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ جائیدادیں وقف کی۔ سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس دور کے 3 ہندو مورخین سجان رائے کھتری، بیہم سین اور ایشور داس بہت معروف ہیں۔ سجان رائے کھتری نے خلاصہ تواریخ، بھیم سین نے نسخہ دلکشا اور ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔ یہ تینوں ہندو منصفین متفق تھے عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا، اور یہ تینوں مصنفین نے عالمگیر کے حوالے سے مزید چیزیں بھی لکھی، جس میں طب اکبر، مفرح القلوب، تعریف الامراض، مجربات اکبری اور طبی نبوی جیسی کتابیں شامل ہیں۔ یہ تمام کتب آج کے دور کے MBBS نصاب کا ہم پلہ ہیں۔ اورنگزیب سے کئی سو سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں ہسپتال قائم کیا جسے دارالشفا کہا جاتا ہے۔ عالمگیر نے کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کرائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں، ہو سکے تو لاہور کے انارکلی مقبرہ میں موجود ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ملے گی، جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تھی۔ لیکن جب انگریزوں نے بر صغیر میں لوٹ مار اور قبضہ شروع کیا تو بر صغیر کی حالت بدل گئی۔ ایڈمنڈ بروک نے یہ واضح کیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلسل دولت لوٹی، جس وجہ سے ہندوستان بدقسمتی کی گہرائی میں جا گرا۔ پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لارڈ کارنیوالس نے 1781 میں پہلا دینی مدرسہ کھولا۔ اس سے پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ ایک ہی مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، فلسفہ بھی اور سائنس بھی۔ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں۔ لیکن اشتہار و پروگرام بنانے والے جھوٹ کا کاروبار کرنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی اکابرین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان اور درد دل رکھنے والا ایمان والا شخص میڈیا اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو سننے کے بعد اسلام سے بددل یا منحرف ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیں گے تو ہی جا کر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں اور ان کے عقائد کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام نسل نو اور ان کے ذہنوں میں موجود اعتراضات کا کلا کما ہو سکے اور نسل نو کا دفاع کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور دیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ اور جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں گے تو آنے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے گی۔